آپ ناظرین کو آج کے سائنس اسٹڈیز پروگرام میں میں ویلکم کرتا ہوں، خوش آمدید کہتا ہوں۔ اس سے قبل اس موضوع پر 2 لیکچرز میں آپ کو دے چکا ہوں، آپ کے سامنے پیش کر چکا ہوں۔ ان دونوں کا تعلق سائنس کے طریقہ کار اور سائنس کیسے پروگریس کرتی ہے اس سے تھا۔ میں نے کچھ مثالیں دے کر، اور وہ بھی ایسی مثالیں جو ہمارے تجربے اور مشاہدے میں آنے والی، ہمارے کامن آبزرویشن میں آنے والی جو مثالیں تھیں ان کو دے کر آپ کو میں نے سمجھایا تھا۔ آج ہم جس موضوع پر گفتگو کریں گے اس کا تعلق اس ایک اسرشن سے ہے کہ سائنس کا جو پروسیس ہے وہ ایک قسم کے ٹارچر سے، ایک قسم کے وائلنس سے گزرتا ہے، اور اس کے وائلنس کے اور ٹارچر کے اثرات پھر مختلف سائنس سے متعلق میدانوں میں نظر آتے ہیں۔ یہ ایک بہت انٹرسٹنگ گفتگو ہے، اور بلکہ انٹرسٹنگ موضوع ہے۔ میرا خیال ہے کہ آپ اس کو اپریشیٹ کریں گے۔ دوستو، یہ ہم سب جانتے ہیں کہ سائنس میں جن چیزوں کا ہم مطالعہ کرتے ہیں، جن کا ہم اسٹڈیز کرتے ہیں، وہ عام طور پہ ایسی ہوتی ہیں جن کو ہم میزر کر سکتے ہیں، جن کو وے کر سکتے ہیں، جن کو ہم ناپ سکتے ہیں، جن کو دیکھا جا سکتا ہے، یعنی جو ہمارے آبزرویشن میں آتی ہیں۔ اور دوسری بات کہ اور زیادہ میں عام اس میں بات کہوں تو یہ کہنا چاہیے مجھ کو کہ وہ چیزیں، ان چیزوں کا مطالعہ سائنس میں ہوتا ہے جو ہمارے سینس پرسیپشن میں جن کو مقید کیا سکتا ہے، سینس پرسیپشن میں جن کو ہم اریسٹ کر سکتے ہیں، وہی ہمارے سائنس میں ہم ان کا مطالعہ کرتے ہیں۔ یہ 2 طرح کی چیزیں ہو سکتی ہیں، ایک وہ جو کہ جاندار ہیں، ایک وہ جو بے جان ہیں۔ تو اس وقت ہم بے جان چیزوں سے متعلق کوئی گفتگو نہیں کر رہے، بلکہ ہم جاندار چیزوں سے گفتگو کر رہے ہیں۔ اب جاندار چیزوں میں کئی طرح کی چیزیں ہوتی ہیں۔ ایک وہ ہوتی ہیں جو کہ نباتات یعنی بوٹینیکل چیزیں ہوتی ہیں، ایک وہ ہے جو کہ زولوجیکل چیزیں ہوتی ہیں، ایک خود انسان ہوتا ہے، یعنی بایولوجیکل چیزیں، ان جنرل ایک بات میں کہوں بایولوجیکل چیزیں ہوتی ہیں۔ تو اب یہاں میں نے کسی گزشتہ ایک پروگرام میں نے آپ کو مثال دے کر بتایا تھا بات کہ جب ہم ایک بال کو نیچے سے اوپر کی طرف پھینکتے ہیں تو ایک قوت اس کے اندر لگاتے ہیں، اس کی جس رفتار سے وہ اوپر جاتی ہے وہ رفتار آہستہ آہستہ کم ہوتی چلی جاتی ہے، پھر وہ رک جاتی ہے اور پھر نیچے کی طرف آنے لگتی ہے۔ اس مشاہدے یا اس تجربے کے نتیجے میں ہم نے ایک اصول دریافت کیا تھا جس کو ہم نے فورس آف گریوٹی یا کانسیپٹ آف گریوٹی ہم نے کہا تھا۔ گویا کہ اس طرح کے آبزرویشنس اور اس طرح کے جو ایکسپیریمنٹس ہیں ان کو ڈیزائن کر کے ہم کچھ لاز اور کچھ پرنسپلس ہم دریافت کر لیتے ہیں۔ یہ ایک نقطہ ہے سائنس کے اندر۔ دوسری مثال میں نے آپ کو ایک بہت کامن مثال آم کے پکنے سے متعلق دی تھی۔ تو اب میں نے اس کانٹیکس میں آپ کو یہ سمجھایا تھا کہ سائنس کیسے پروگریس کرتی ہے، سائنس کا میتھڈ کیا ہے، شاید گزشتہ گفتگو میں نے بتایا تھا آپ کو۔ لیکن اس وقت میں ایک بات میں آپ سے یہ کہوں گا کہ اگر کوئی انکوزیٹو مائنڈ ہے جو سوچتا اور غور کرتا اور سمجھتا ہے، تو اس کے ذہن میں کبھی یہ خیال آ سکتا ہے کہ یہ جو آم ہے، آم کا جو پکنا ہے، جو پکنے سے پہلے جس کا جو پلپ ہے وہ وائٹ ہوتا ہے، اور بتدریج آہستہ آہستہ وہ جب پکنے کا پروسیس شروع ہوتا ہے تو وہ پیلا پڑنے لگتا ہے، یلوئش ہونے لگتا ہے۔ بعض اوقات اوپر کا جو شیل ہے، اس کا جو چھلکا ہے، وہ بھی یلوئش ہو جاتا ہے۔ تو ایک سوچنے والا ذہن یہ سوچ سکتا ہے کہ یہ کس بنا پہ ہوا، یہ اس کا پلپ پیلا کیوں ہوا، اس کا جو چھلکا ہے، اوپر کا جو شیل ہے، وہ شروع میں ہرا تھا، جب وہ کچا تھا، اور جب پک گیا تو وہ پیلا کیوں ہو گیا، آخر کیا وجہ ہے۔ ہم نے باہر سے اسی بات اندازہ کرنا مشکل نہیں ہے، کوئی اندر ہی یعنی آم کے اندر ہی کوئی چیز ہوئی ہے، کوئی عمل ہوا ہے، کوئی پروسیس سے گزرا ہے، اس کے اندر یہ تبدیلی آ گئی ہے۔ اب یہ جاننے کے لیے کہ پلپ پک جانے کے بعد پیلا کیوں ہو گیا، اور جو چھلکا جو ہرا تھا پکنے کے بعد وہ بھی پیلا کیوں ہو گیا، یہ مثال صرف آم کے ساتھ نہیں ہے، اور جو مختلف پھل ہیں ان کے ساتھ بھی ایسا ہی ہے۔ ہر پھل کا جو پلپ ہے وہ پیلا نہیں ہوتا، لیکن پک جاتا ہے، اس میں ایک ذائقہ بدل جاتا ہے اس کا، جیسے آم کے اندر نہ صرف رنگ پیلا ہوا بلکہ ذائقہ بھی میٹھا ہو گیا۔ تو یہ کوئی چیز باہر سے نہیں کی گئی، ہم نے کوئی باہر سے نہ تو اس کے اندر انجیکشن لگایا ہے، نہ کوئی ایسا کوئی کیمیکل ریئیکشن اندر کوئی باہر سے کیا ہے، اس کے نتیجے میں تبدیلی آئی ہے۔ یہ خود بخود ایک پروسیس کے ذریعے سے یہ عمل شروع ہوا، اور ایک ایسا، اس کو ہم کہیں گے ایک کیمیکل چینج اندر سے آیا کہ وہ اس کا میٹھا بھی وہ ہو گیا اور اس کا رنگ بھی بدل گیا۔ اب یہ بات فطری ہے کہ جو لوگ ذرا زیادہ غور کرنا چاہیں گے، یہ چاہیں سوالات کرنا چاہیں گے، یہ جاننا چاہیں گے آخر یہ پروسیس ہے کیا، کیوں کر ایسا ہوا ہے،
کیا تبدیلی اندر آئی ہے کہ یہ اس طرح سے اس پھل کے اندر ایسا ہو گیا. تو اب اس میں ایک جو ہم لوگ اپنے ہاں جو کام کرتے ہیں جو سائنس کی لیبورٹریز میں اس طرح کی جب چیزیں ہوتی ہیں تو یہ معلوم کرنے کی کوشش کرتے ہیں کہ کیا نئی تبدیلی اس کے اندر آ گئی کہ اس کے اندر یہ کہ اس کا ذائقہ بدل گیا اور اس کا رنگ بدل گیا. تو دیکھیے اس میں ایک پروسیس یہ ہوتا ہے کہ سب سے پہلے ہم پکے ہوئے آم کو کرش کر دیتے ہیں, اس کا پلپ نکال دیتے ہیں, اس کا جو شیل ہے چھلکا ہے وہ نکال دیتے ہیں, اور اس کے پلپ کو باریک کر کے اس کو چھان کر اس کو فلٹر کر کے اس کا جو فائبر ہے الگ کر لیتے ہیں, اور جو اس کا جو لکوڈ بچتا ہے اس کو ہم باقاعدہ ایک ٹرانسپیرنٹ سولوشن کی شکل میں لے آتے ہیں. ظاہر ہے اس میں کچھ اور ملانا پڑتا ہے, کچھ سولونٹ ملانے پڑتے ہیں. اسی طرح سے جو اس کا جو چھلکا ہے اس کو بھی کرش کر دیتے ہیں, اور پھر اس کو بھی اس کا فائبر الگ کر کے اس میں کچھ چیزیں ملا کر اس کو ایک ٹرانسپیرنٹ سولوشن کی شکل میں نکالتے ہیں, اور مختلف تجربات سے گزار کر ہم اس نتیجے پر پہنچتے ہیں کہ اس کے اندر کوئی کیمیکل ریئیکشن ہوا تھا, کوئی چیز اندر ہی اندر کچھ چیز بدل گئی تھی. اس کے نتیجے میں جو وائٹ کلر تھا چینج انٹو یلوئش کلر, اور ادھر یہاں پہ جو گرین کلر تھا دیٹ آلسو چینج انٹو یلو. تو یہ کوئی کیمیکل ریئیکشن ہوا, یہ کیمیکل irreversible ہوا, اور ہم نے مختلف طریقوں سے اس کو پہچان لیا کہ وہ کون سا کیمیکل ہے جو اب بنا ہے, اس کے نتیجے میں اس کا ذائقہ بھی بدلا ہے, اس کا رنگ بھی بدلا ہے. یہ ایک نہیں کئی کیمیکل ہو سکتے ہیں جو کہ ہم آئیڈینٹیفائی کر سکتے ہیں مختلف سائنسی طریقوں سے, ان پر بحث کرنا اس وقت ضروری نہیں ہے. تو اصل بات یہ ہے کہ ہم نے ایک پروسیس سے گزار کے ہم نے ان چیزوں کو آئیڈینٹیفائی کیا جو ود دی پیسج آف ٹائم اس پھل کے اندر آم کے اندر پیدا ہو گئی تھی, اور جس کے نتیجے میں یہ تبدیلی آئی تھی. لیکن آپ یہ محسوس کریں گے کہ اس نتیجے پر پہنچنے کے لیے یا ان چیزوں کو جاننے کے لیے ہم ایک خاص عمل سے گزرے. یعنی ہم نے پہلے آم کے اس وجود کو جس شکل میں وہ آم تھا اس کو ہم نے ڈسٹروائے کیا, اس کو ہم نے کرش کر دیا. آم دیٹ پرٹیکولر آم از نو مور, جب تک ہم نے اس کو توڑا نہیں, اس کو کرش کرنے کے بعد ہی اس نتیجے پر پہنچے. تو اس کو ہم اپنے سائنس کی جو فلسفیانہ زبان ہے اس میں کہتے ہیں کہ ہم نے پہلے اس کو فریگمنٹ کیا, یعنی فریگمنٹیشن کیا, اس کے ٹکڑے ٹکڑے کیے, اور ان فریگمنٹس کو ہم نے پھر استعمال کیا مزید آئیڈینٹیفیکیشن کے اندر. اس کو فلسفیانہ زبان میں اس کو ریڈکشنزم بھی کہتے ہیں کہ ہم نے پہلے ریڈیوس کر دیا, اس پھل کو ریڈیوس کر دیا, اس کی اپنی شکل ختم ہو گئی, اور ریڈکشن کے بعد ہم پھر اس نتیجے پر پہنچے. تو گویا یہ مطلب ہوا کہ سائنس میں کچھ نتائج پر پہنچنے کے لیے ان چیزوں کو پہلے ڈسٹروائے کرنا پڑتا ہے, فریگمنٹ کرنا پڑتا ہے, ریڈکشن کرنا پڑتا ہے. اس عمل کو کچھ لوگوں نے کہا کہ یہ وائلنس ہے. unless we do violence on things which are under studies, اس وقت تک ہم کسی نتیجے پر نہیں پہنچ پاتے. یہ اس کو وائلنس کا جو نام لیا گیا, بلکہ اس کا نام انفیکٹ لوگوں نے ٹارچر لیا تھا شروع میں. unless we torture, جب تک اس چیز پر ٹارچر نہیں کرتے وہ اپنے رازوں کو عیاں نہیں کرتی. یہ بات جنہوں نے سائنس کے فلسفے کی تاریخ کا مطالعہ کیا ہے انہیں معلوم ہے کہ 18ویں صدی میں ایک شخص تھا فرانسس بیکن. یہ دو بیکن مشہور ہیں سائنس کی تاریخ میں, ایک فرانسس بیکن اور ایک راجر بیکن. راجر بیکن 12ویں صدی کا ہے. اس کا پورا مطالعہ, اس کی سائنسی تربیت, علمی تربیت مسلم اسپین میں ہوئی تھی. فرانسس بیکن بہت بعد کا ہے, 3-4 صدیوں کے بعد کا شخص ہے, اور یہ اپنے جس علاقے میں تھا وہ ایک وہاں کا شیرف تھا. تو شیرف کی ذمہ داری یہ ہوتی تھی کہ وہ قانون نافذ کرتا تھا, جو مجرم ہوتے تھے ان کو سنتا اور ان کو سزائیں دیتا تھا. تو اس نے اپنے اس تجربے کی روشنی میں یہ بات کہی کہ جس طرح سے ان مجرموں پر جب تک ٹارچر نہیں ہوتا وہ اپنے جرم کا اعتراف نہیں کرتے. اس نے یہ بات کہی, unless the nature is tortured, it does not reveal its secrets. اپنے رازوں کو اس وقت کی نیچر عیاں نہیں کرتی. نیچر مینس فطرت, جو ہماری یہ دنیا کی اشیاء, یہ اس وقت تک اپنے رازوں کو ریویل نہیں کرتی, اپنے اصولوں کو, اپنے ضابطوں کو جن پر وہ کام کر رہی ہیں اس وقت تک ریویل نہیں کرتی جب تک کہ ان پر ٹارچر نہ کی جائے, ان دا سینس ان کو فریگمنٹ نہ کی جائے, ان کو توڑ پھوڑ نہ کی جائے ان کی. تو یہ ایک فلسفہ بن کے ابھرا. اور اب یہ بات, اب ریڈکشنزم جو ہے بہت بنیادی چیز ہے سائنس کے فلسفے کی, اور یہ بات جاننا چاہیے کہ اس کے نتیجے میں سائنس کے جو نئے انکشافات ہوئے ہیں بنیادی طور پر
ان چیزوں کو توڑنے، ان کو ریڈیوس کرنے، ان کو فریگمنٹ کرنے کے بعد ہی ہم نے ان رازوں کو جانا ہے. لیکن اس کے پیچھے فلسفہ یہ تھا، اور اس فلسفے کے بیک گراؤنڈ اس کا جو شیرف کا یعنی کہ فرانسس بیکن کا یہ تھا کہ وہ ایسی پوزیشن اکوپائی کیے ہوئے تھا اس وقت حکومت میں جہاں مجرموں پر ٹارچر کیا جاتے تھا، اور پھر ان کے جو راز تھے، جو جرم انہوں نے کیا ہوتا تھا، وہ ان کو ریویل کرتے تھے. تو گویا اس نے انسانی نفسیات، انسانی نیچر پر بھی نافذ کیا اور نتیجہ اس طرح سے نکالا. لیکن ایک مسئلہ یہ ہے کہ جب سائنس کو اور دوسرے علوم کو ایک جیسا مانا گیا اور یہ سوچا گیا کہ جس طرح سے سائنس کا مطالعہ ہوتا ہے اور ہم کسی ایگزیکٹ نتیجے پر پہنچ جاتے ہیں، اسی طرح جو دوسرے انسانی علوم ہیں، مثلا سائیکالوجی ہے، مثلا اکانومکس ہے، پولیٹیکل سائنس ہے، اور دوسری برانچز ہیں سوشل سائنسز کی، اگر ان کو سائنٹیفک بنیادوں پر ہمیں استوار کرنا ہے، سائنسی بنیادوں پر ان کو ڈیولپ کرانا ہے، تو ہمیں وہی طریقہ اپنانا پڑے گا اس کے اندر. اب سوال یہ ہے کہ وہی طریقہ، اگر ٹارچر ایک طریقہ ہے، اگر وائلنس ایک طریقہ ہے، تو ان علوم میں بھی ہمیں ہمارے مطالعے کے اندر کہیں نہ کہیں وائلنس انوالو ہوگا. یہ بڑی ایک امپورٹنٹ آبزرویشن تھی. اور پھر بعد میں لوگوں نے یہ محسوس کیا کہ یہ جو وائلنس جنہوں نے بالکل فزیکل سائنسز میں، یہ بایولوجیکل سائنسز میں بطور ایک طریقے کے اپلائی کیا تھا، اس طریقے کو جب انہوں نے پوری سوسائٹی اور سوشل جو لیولز ہیں ایگزسٹنس کے اور جو علوم ہیں ان پر اس کا انطباق کیا یا اس پر لاگو کیا، اس کے حساب سے اس کو جانچنا اور سمجھنا چاہا، تو سوسائٹی پر بھی وائلنس ہوا ہے. اب اس طرح سے یہ فلسفہ ایسے بن کے آ گیا ہے، سائنس مینس وائلنس یا سائنس پروسیڈس ود وائلنس. سائنس اور وائلنس کا بڑا گہرا تعلق ہے. اب جن لوگوں نے پورے سوسائٹی کا، پورے کلچرز کا مطالعہ کیا ہے، یہ بات ان پر بہت واضح ہے. میں صرف چھوٹی سی مثال دوں تو اس کے نتیجے میں، یعنی جب یہ بات ایک نتیجہ لوگوں نے یہ نکالا، مفکرین نے، جو سائنس کے مفکرین تھے بیسیکلی، یہ نتیجہ نکالا کہ وائلنس ایک آسپیکٹ ہے سائنٹیفک اسٹڈیز کا. سائنس جہاں ہوگی وہاں وائلنس کسی نہ کسی شکل میں ہوگا. اور جب جتنا زیادہ سائنس کو ہم جو سوشل علوم ہیں، سوشل جو نالجز ہیں، ان پر اپلائی کریں گے، اتنا ہی پھر یہ وائلنس بڑھتا چلا جائے گا اور سوسائٹی تک پھیل جائے گا. اس کی ایک چھوٹی سی مثال میں دے کر میں گفتگو کو ختم کروں گا کہ دیکھیے، اگر سائنس کے پھیلنے، اس کے دوسری علاقوں کا جانے، سائنس کا مطلب یہ ہے کہ ویسٹرن سائنس، مغربی لوگ، یورپ کے لوگ جہاں جہاں گئے وہ اپنی ساتھ اپنی تحریر کو بھی لے گئے، اپنے ایجوکیشن سسٹم کو بھی لے گئے اور سائنس کو بھی لے گئے. جہاں جہاں گئے اس کے نتیجے میں جو مقامی نالج سسٹم تھے، جو مقامی جو سائنس وہاں پہ ہو رہی تھی، ایسا کچھ نہیں ہے، ایسا ہو ہی نہیں سکتا کسی دوسرے معاشرے میں، مغرب کے علاوہ کسی معاشرے میں سائنس ڈیولپ نہ ہوئی ہو، ایجوکیشن ڈیولپ نہ ہوئی ہو، ٹیکنالوجی ڈیولپ نہ ہوئی ہو. تو یہ طریقہ یہ رہا کہ جہاں جہاں ویسٹ کی کالونیاں بنی وہاں پر ان کی سویلائزیشن گئی، اس کے ساتھ میں انہوں نے اپنا ایجوکیشن سسٹم اور اپنی سائنس بھی گئی، وہاں پر پہنچی. اور اس کے نتیجے میں جو لوکل سائنسز تھیں، لوکل جو میڈیکل سسٹم تھا، لوکل جو ایگریکلچر سسٹم تھا، اور مختلف سسٹم کے لوکل جو ٹیکنالوجیز تھیں، یہ سب آہستہ آہستہ ختم ہوتی گئی. باقاعدہ ان کو جان بوجھ کر ختم کیا گیا، مختلف انداز سے ان کو ختم کیا گیا. اور پھر سائنس which was coming from Europe became dominant. تو اس طرح سے اس کو کوریلیٹ کیا جاتا ہے، اور یہ کوریلیشن ایسا کوئی غلط بھی نہیں ہے، بہت حد تک صحیح ہے. تو جو ٹارچر کا جو فلسفہ جس کو سائنس میں کہ پریکٹیکلی جو پریکٹیکل سائنس تھی اس میں آبزرو کیا گیا تھا، اس کو باقاعدہ جو سوشل سائنسز میں اپلائی کیا گیا، تو لگتا یہ ہے کہ واقعی وائلنس ہوا ہے. یہ موضوع وسیع ہے، اس پر انشاءاللہ جو ہماری گفتگو اور ہوتی رہے گی، اسے مختلف اوقات میں ہم اس پر گفتگو کرتے رہیں گے. لیکن آج کے گفتگو کے لیے یہ کافی ہے. اللہ ہمارا اور آپ کا سب کا حامی و ناصر ہو.